الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب رسالت مآب، دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی دنیا میں جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھ کر قیامت والے دن حضور علیہ السلام کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ان کے قریب ہوگا وہی امن میں ہوگا، وہی راحت میں ہوگا، وہی چین میں ہوگا، وہی سکون میں ہوگا، وہی اطمینان میں ہوگا اور وہی خیر میں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج کل کے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس چیز کی حسرت خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں آسانی ملے، راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اچھا وقت آئے تو بعد میں وہ بدلے نہیں، وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے۔ فار ایگزامپل کوئی کاروباری ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا کاروبار زوال کی طرف آئے۔ کوئی تندرست ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری زندگی میں بیماری آئے۔ اسی طرح انسان خوشحال ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری زندگی میں تنگ دستی آئے۔ انسان کی زندگی فراخی کے ساتھ گزر رہی ہے، خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری زندگی میں زوال آئے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہزاروں قومیں آئی ہیں، بڑی بڑے عروج اور بڑی بڑی بلندیاں پائی ہیں، لیکن بہت ساری قوموں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو ان قوموں کو بلندیوں کے بعد، خوشحالی کے بعد، عروج کے بعد زوال لگا ہے، پستیوں کی طرف آئے ہیں، ناکامیوں کی طرف آئے ہیں، نعمتیں چھن گئی ہیں۔ آج ہم اس بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ زوال کیوں آتا ہے، زوال کی ریزن کیا ہے، زوال کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں اللہ پاک لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل نہ کر لے، اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل نہ کر دے۔ میں بڑی آسان مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی آنر، کوئی بھی فیکٹری کا مالک، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی کاروباری یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے کسی ملازم پر عطائیں کرے اور وہ ملازم اٹھ کے اس کی نافرمانی کرے۔ کبھی کوئی دکاندار اپنے ملازم سے یہ امید نہیں رکھے گا کہ جب وہ اس پر احسان کر رہا ہے، جب وہ اس پر بھلائی کر رہا ہے، جب وہ اس پر نوازشات کی بارشیں برسا رہا ہے تو اب اگر ملازم
اگر ورکر، اگر کام کرنے والا آنر کے خلاف کرے یا مالک کی مرضی کے خلاف چلے یا نافرمانی کرے، اب وہ اس جگہ خوشحالی سے زندگی گزارے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آج غور یہ کرنا ہے، عروج آتا ہے تو زوال کیوں آتا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی سنی، اس کی تفسیر بھی سنی کہ جب تک انسان اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک نعمت بدلتی نہیں۔ اب اللہ کریم نے جب بندے کو مال عطا کیا، اگر اس بندے نے اس مال کے حقوق ادا کیے ہیں، اس کے حق کو پہچانا ہے کہ اللہ کریم نے یہ مال مجھے دیا کیوں ہے، اس کے دینے کی ریزن کیا ہے، اور وہ مجھ سے ایکسپٹ کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے۔ جب وہ بندہ اس مال کو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اس کو جائز طریقے سے اولاد پر خرچ کرتا ہے، اس کو جائز طریقے سے اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اس کو جائز طریقے سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اسی طرح غریبوں، فقیروں، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے۔ آج کے دور میں سیلاب کی تباہ کاریاں سب کے سامنے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ بے گھر ہو گئے، اجڑ گئے۔ جو زکاتیں دینے والے تھے وہ زکاتیں لینے والے بن گئے، مال مویشی بہ گئے، گھر بہ گئے، دکانیں بہ گئیں۔ اب یہ ان پر آزمائش ہے، اور اللہ کریم نے جو ہمیں دیا ہے، ہم نے یہاں سے لے کر نہیں جانا، ہم نے یہی چھوڑ جانا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھلائی یہ اللہ کو پسند ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ اب وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ وہ اس دنیا میں کچھ لے کر آئے تھے، نہ لے کر جانا ہے، نہ ہم کچھ لے کر آئے، نہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے۔ اب جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے، اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور ان غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، سوٹ زیادہ ہیں، کو 2-3-4 سوٹ بھیج دیں، ان سلے سوٹ بھیج دیں، سلے ہوئے سوٹ بھیج دیں۔ کمبل نہیں ہیں ان کے پاس تو کمبل بھیج دیں۔ ادویات کی ضرورت ہے، جان فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ یقین کریں ہمارے ملک میں اس وقت وہ کنڈیشن ہے، وہ افراتفری ہے کہ جس طرف دیکھو سیلاب مطلب بہا کر لے گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ انسان ہے، کھانا پینا زندگی گزارنا ان کی ضروریات ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اللہ کریم اس کی ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اب جب ہم ان کی مدد کریں گے، جب ہم ان کی امداد کریں گے، جب ہم ان کے خیر خواہ بنیں گے، ان کے بچوں کو اپنے بچے خیال کریں گے، ان کے گھر کو اپنا گھر خیال کریں گے، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات خیال کریں گے، اس لیے کہ ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ بندہ میرے کسی بندے کی مدد کرے۔ تو پھر دیکھیں جب ہم ان پر خرچ کریں گے، پھر اللہ کریم کیسی عطاؤں کی بارشیں برساتا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہی اللہ رزق دینے والا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی سب کی مشکلیں ٹالنے والا ہے، وہی سب کو عروج دینے والا ہے، وہی سب کو بلندیاں دینے والا ہے۔ اب اس نے اپنے بندوں پر مصیبت ڈالی ہے تو دوسرے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ ان کی مدد کرو۔ جب وہ ان کی مدد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اب یہ بھی ایک طریقہ ہے عروج کا کہ ہم پر سدا عروج ہی رہے، کہ جب مال آئے تو دیکھا جائے کہ اس کی ضروریات کیا کیا ہیں، اور ضروریات پر خرچ کرنا۔ پھر اسی طرح صحت آئی ہے تو صحت کے بارے میں غور کرنا کہ کہیں میری صحت اللہ کی نافرمانی پہ تو نہیں لگ رہی۔ کبھی نہیں غور کیا کہ اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، میں اس صحت کا یوز کیا کر رہا ہوں؟ میں اس صحت سے کسی پر ظلم کر رہا ہوں؟
میں صحت سے کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں، میں صحت سے کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، اور کسی کا مال دبا لیا ہے میں نے، کسی کے حقوق دبا لیے ہیں میں نے، کیونکہ میں طاقتور ہوں، کیونکہ میں صحت مند ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس صحت کے بگڑنے کا۔ انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اچانک ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، ساری امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لوگ اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، اولاد پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، اور جیتے ہی لوگ اس لیے دنیا میں کہ اولاد کے لیے۔ لیکن جب اولاد کو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، یہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس پر کوئی بھی رنج نہیں پہنچتا، کوئی بھی دکھ نہیں پہنچتا، کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا، تو جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے اولاد دی اور اس نے اپنی اولاد کو میری نافرمانی پہ لگا دیا، تو جب وہ نعمت واپس لیتا ہے پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جان جانی ہی جانی ہے، لیکن یہ یاد رکھے اللہ نے جو نعمت دی اس کی قدر ہم پر ضروری ہے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اولاد دی ہے تو اولاد کی تربیت پر اس سے زیادہ محنت کرے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ نماز نہیں چھوڑے، یہ زکوٰۃ ادا کرے، اس پر حج فرض ہو گئے تو یہ حج کرے، یہ غریبوں کی مدد کرے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے کردار اچھے ہوں، اس سے کسی کو برائی نہیں پہنچے۔ یہ نعمت کا یوز ہے نا، گھر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب کبھی غور کیا ہے کہ گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ کبھی ایک وقت آیا بہت بڑا گھر بنایا انسان نے، بہترین ولا بنایا، بنگلہ بنایا، بڑی اچھی سوسائٹی میں گھر ملا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ گھر بک گیا، وہ گھر چلا گیا۔ گھر جانے پہ دکھ تو ہے، لیکن کبھی اس کی ریزن پر بھی غور کیا ہے کہ کیا ریزن بنی ہے، کیا معاملہ ہوا کہ یہ گھر چلا گیا ہے؟ کیونکہ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی روز ہوتی تھی، اور کئی سال مسلسل ہوتی رہی، اور ہم نے ہر طرف تو غور کیا لیکن اس طرف غور نہیں کیا کہ اس گھر میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، تکبر، اپنے آپ کو بڑا جانا جا رہا ہے، جی ہم بڑے ہیں، لوگوں کو حقیر جانا جا رہا ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو پنڈ میں رہتے ہیں، یہ تو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ہم جناب اچھے سٹیٹس والے لوگ ہیں۔ بندے کو بندہ نہ سمجھنا، یہ بھی نعمت کا غلط استعمال ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے بندو، جب بندہ کسی نعمت کے زوال کی طرف غور کرے گا کہ اس کی ریزن کیا ہوئی، پھر انسان کو اہمیت ہوگی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کی قدر انسان پر ضروری ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتیں وحشی ہوتی ہیں، انہیں شکر کی رسی سے باندھو، یعنی یہ بھاگ جاتی ہیں، انہیں شکر کی رسی سے باندھو۔ جب بندہ چاہتا ہے کہ میری نعمت مجھ سے جائے نہ، اس کے لیے بہترین فارمولہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب شکر کی قسم، علماء کرام فرماتے ہیں شکر کی سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ جس خالق کائنات نے ہمیں اچھا لباس دیا، جس خالق کائنات نے ہمیں اچھی صحت دی، جس خالق کائنات نے ہمیں اچھا گھر دیا، جس خالق کائنات نے ہمیں اولاد دی، گاڑی دی، اتنی سہولیات، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے شکر کے لیے کون سا ٹائم رکھا ہے؟ یقین کرو یہ ڈیلی انسان کو کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے جب انسان نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دنیا میں دیکھیں، اچھے لوگوں کی پہچان ہے، ایٹیکیٹس میں یہ بات ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے نا تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور جب کوئی کسی بندے کو کہتا ہے جی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے شفقت فرمائی، آپ نے مجھے یہ نعمت دی،
ایٹومیٹکلی اگلے بندے کے دل میں راحت پیدا ہوتی نہیں ہوتی کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے احسان مانا ہے. پھر جس کا شکریہ ادا کیا گیا نا، وہ موقع دیکھتا رہے گا کہ دوبارہ اس کو کہیں ضرورت پڑے گی تو اس کی مدد ضرور کروں گا. اور اگر نعمت ملی تو ہم نے اس کو کہہ دیا تم نے کون سا احسان کیا ہم پر، ہمارے بھی تو تم پر بڑے احسان ہیں نا، ہم نے بھی تو فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ کیا تھا نا. جب یہ کیفیت ہوگی نا، وہ بندہ کہے گا اس کو آئندہ دوبارہ یہ جس مرضی وقت سے گزرے اس کو آئندہ نہیں نوازنا. چلو یہ تو بندے کا تعلق ہے کہ اس بندے نے کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوگا، لیکن بندہ رب پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. اسی کے احسان ہیں، اسی کی نوازشیں ہیں، اسی کی مہربانیاں ہیں، اسی کی عطائیں ہیں. تو جب اس کی عطائیں ہی عطائیں ہیں تو ہمیں روز کم از کم تھوڑا سا وقت اپنے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کی آواز کے ساتھ یہ رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے کرم نوازی فرمائی مجھے صحت دی. یقین کریں اگر صحت کی قدر پوچھنے نہ ہاسپٹل چلے جایا کریں. یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن کسی ہاسپٹل کا گزرتے چکر لگا لے، صرف اندر سے گزر کے آ جائیں. انسان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے مریض پڑے ہاسپٹل میں. پھر انسان کو صحت کا اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا، مولا تیرا شکر ہے میں چل پھر رہا ہوں. تو یہ صحت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، گاڑی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب جو بندہ آرام سے سکون سے گاڑی میں آتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا، کبھی اس کے دل نے یہ نہیں پکارا مولا کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو نے مجھے گاڑی عطا کی، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، میں اس قابل نہیں تھا مولا، میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. پھر یہ نعمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی. اور اگر شکر ادا نہیں کرے گا، اس گاڑی میں گانے چلائے گا، اس گاڑی میں برے کام کرے گا، اس گاڑی کو غلط یوز کرے گا، تو ظاہر ہے غلط یوز کرنے پہ نعمت چلی تو جاتی ہے. اب اس وقت اوورال دیکھا جائے دنیا بھر میں کتنی کثرت ایسی ہے لوگوں کی کہ جو نعمتوں کا غلط استعمال کرتی ہے. پھر عروج زوال کی طرف بدل جاتے ہیں. اور آئیے میں چند مثالیں دے کر بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قدرت کا یہی اٹل قانون ہے. اس زمین پر ہزاروں قومیں آئیں، انہیں ترقی، عروج، عزت، خوشحالی اور امن و سلامتی کی نعمتوں سے نوازا گیا، مگر جب انہوں نے نعمت کی ناقدری کی تو انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا. چنانچہ قوم عاد، انہیں طاقت کی نعمت عطا ہوئی، مال و دولت سے نوازا گیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو اپنے رب قہار عز و جل کی اس یوں سمجھے عطا کردہ مصیبت پر یہ مصیبت میں مبتلا ہوئے، جس کو آندھی کا عذاب کہا جاتا ہے. اور ایسی آندھی آئی کہ انہیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. یہ قوم عاد ہے، بڑی طاقت، بڑا مال ان کو ملا، بڑے مضبوط لوگ تھے. اسی طرح قوم ثمود، فن تعمیر، یہ بلڈنگیں تعمیر کرنا، بلڈنگوں کی آرائش کرنا، خوبصورتی کے ساتھ بلڈنگوں کو تعمیر کرنا، ان کو یہ بڑا فن ملا تھا. مگر اللہ نے جب انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، طاقت عطا کی، مال و دولت سے نوازا، دنیا میں عزت عنایت فرمائی، تو یہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے اور ناشکرے بنے. قدرت نے شدید زلزلے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا. زلزلہ آیا، اب زلزلے بھی آتے نہیں آتے. اب یقین کریں اندرون سندھ کی حالت دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں پر اپنا رحم کرے، اپنے بھائیوں پر اپنا فضل کرے، مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. لیکن یہ بات میں ضرور، چونکہ آج کا بیان یہ کہ زوال کے اسباب کیا ہیں، یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں. اندرون سندھ جا کے دیکھ لیں، آپ دوسرے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں، ان لوگوں کو بھینسوں کو چارہ ڈالنے کی تو بڑی فکر ہے، لیکن نماز ان کے گھر کے قریب مسجد ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے، امام انتظار کرتا رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آیا، امام نے خود ہی نماز پڑھ کے چلا گیا.
جب اللہ کریم نے عبادت جو نماز اہم ترین عبادت ہے فرض کی ہے، ضروری کی ہے، لازم کی ہے، تو جب پوری پوری بسی نہیں آئے گی تو پھر بتائیے حال کیا ہوگا؟ پھر اتنی بری حالت ہے، آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھ لے، حسد، اوہو اتنی مطلب یہ آفت عام ہے نا کہ اگر کوئی گاؤں میں اٹھتا ہے، کسی کا بچہ ترقی کر لیتا ہے تو یقین کرے 20 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے مخالف۔ رشتہ داروں میں، عزیزوں میں ایک بندہ کو ترقی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، 50 اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہمارے ایک ملنے والے نے بتایا کہ ان کے بھائی، یہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو برائیاں ہیں، جب آپ کسی کا برا کرو گے تو آپ کا بھلا کب ہوگا؟ تو ملنے والے جاننے والے نے بتایا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کئی سال ہو گئے۔ اب وہ 2 3 4 جگہ بات ایڈجسٹ بھی ہوئی، بات پکی بھی ہو گئی، لیکن کسی نے جا کے کان میں پھونک مار دی یہ اچھے نہیں ہیں، رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب آپ کسی کا گھر اجاڑو گے تو آپ کا گھر کب بسے گا بھائی؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے حسد، خام خواہ کچھ بھی نہیں ملنا، ہمارا کچھ بھی نہیں بننا، ہم کسی کی برائی کر کے کیا لے لیں گے؟ اب جس کا رشتہ اتنے سال سے جو اتنا اذیت میں ہے، بچیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کان میں ایسے آستہ سے جا کے آواز دے دیتے ہیں ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ جس نے بھی آج کا، آپ مجھے بتائیے، جس نے بھی رشتہ کرنا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی بھی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی معلومات تو کرنی ہوتی نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی گھرانہ برا اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے امانت کے طور پر، تو آپ اس کو اچھی بات کر دیں کہ ہاں یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن آپ سے پوچھا بھی کسی نے نہیں، اور آپ کسی کے کان میں جا کے، بندہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی کے کان میں جا کے غلط پھونک مار دو، اس کا تو گھر اجڑ گیا نا۔ جس ماں کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا اور اس کی ایج گزر رہی ہے، اس ماں پر قیامت ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ اس باپ پر قیامت ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ اور آپ کی چھوٹے سے چند الفاظ اس کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہوئی، اور آپ کو صحت ملی، آپ کو اللہ نے زبان دی، آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا نہیں کیا؟ اسی طرح ڈکیتیاں عام ہیں، چوریاں عام ہیں، ظلم عام ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑے، یہ سب دین سے دوری ہے۔ یقین کریں ہمارا دین اتنا پیارا دین، ابھی اللہ کے کرم سے مکہ مدینہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور رات ہی واپسی ہوئی ہے۔ سرزمین عرب ایسی کمال کی سرزمین ہے، مجھے بتائیں کون سا ایمان والا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں حسرت نہیں ہے کہ میں مکہ و مدینہ دیکھوں؟ تڑپ اٹھتے ہیں لوگ، کیوں تڑپ اٹھتے ہیں؟ کہ وہ سرزمین پاک ہے، وہاں پر ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے پوری کائنات میں روشنی پھیلا دی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور پھر آپ کے پیروکار صحابہ اکرام علیہم رضوان، جنہوں نے حقوق کی پاسداریاں کی ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم سہ کر بھی دعائیں دی ہیں، جنہوں نے زیادتیاں برداشت کر کے بھلائیاں کی ہیں، جنہوں نے بددمعانی دعائیں دی ہیں، ظلم کرنے کے بعد معاف کر دیا ہے، حقوقوں کی پاسداری کی ہے، اور جب انہوں نے اسلامی اصولوں کو مقدم رکھا ہے، اسلامی اصولوں کو اہمیت دی ہے، تو پوری روئے زمین میں ہاں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا ہے۔ اور 1400 سال سے جو اسلام کی ہیبت ہے، جو اسلام کی سربلندی کا ایک ثمرہ ہے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کہ اسلامی اصولوں کی پاسداری، قوانین کی پاسداری۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غور کرنا ہے کہ جب بندہ غربت کی طرف آئے، حالات خراب ہونے کی طرف آئیں، اچھا بلا ماحول ٹھیک تھا، کمیاں آنا شروع ہو گئیں، صحت اچھی تھی بگڑنا شروع ہو گئی، کاروبار اچھا تھا نیچے آنا شروع ہو گیا، غور ضرور کرنا ہے کہ کمی کہاں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ کے حضور آ کے سجدے میں گر جا، پچھلی سے توبہ کر اور قضا کر۔ اور اسی طرح اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کو نکال دے، اگر رشوت لے رہا ہے تو رشوت کو نکال دے، اگر سود لے رہا ہے تو سود کو دفن کر دے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا۔
جب تو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائے گا انشاءاللہ اللہ کریم تیرے حالات بہتر کر دے گا۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ان معاملات پر غور کرنا نصیب فرمائے کہ زوال کن چیزوں سے آتا ہے اور عروج کن چیزوں سے ملتا ہے، ان اسباب پر بھی غور کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔